اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین مکرم، آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی اسباق کے بارے میں کچھ معروضات عرض کریں گے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی بھی سلسلے کی اسباق اور کسی بھی سلسلے کی حقانیت اور اس سلسلے کی فیوزات و برکات جب ہم لیتے ہیں تو انہیں اس سلسلے کی کسی بزرگ کے ارشادات اور ان کی احکام کی تعمیل میں ہم لیتے ہیں. جیسے ایک بندہ اگر دعوے دار ہو کہ میں نے سلسلہ عالیہ نقشبندی کی اسباق کو کرنے ہیں یا اسی اسباق یا ذکر کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی اس سلسلے کے حامل یا اس سلسلے کے جو مرشدین گزرے ہیں ان میں سے کسی کی طریقے اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو. بس اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں نقش بندی ہوں اور نقش بندیت میں وہ تسبیح اٹھائے، کوئی ذکر جہر کر لے، یا وہ اپنی مریدوں کو یہ کہے کہ نقش بندیہ میں یہ ذکر کرنا ہے، وہ ذکر کرنا ہے، ایسے آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان کی بتائے ہوئے طریقہ اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ ذکر کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بزرگوں کی حوالے سے دیکھیں گے. اگر وہ ان پر پورا اترتے ہیں اور وہ اذکار اور وہ طریقہ جو ان مشائخ نے ہمیں بتایا ہے اگر ان پر وہ پورا اترتے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ بندہ نقشبندی ہے. نہیں تو ورد و وظائف و دیگر اوراد و دیگر اذکار اگر وہ کرتے ہیں تو ذکر تو ہیں، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو طریقہ ہے یا ان کا جو طرز ہے ان کے خلاف ہوگا. تو فلہٰذا وہ بندہ نقشبندی کہلوانے کا مستحق نہیں ہے. ہمارے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے سند اور ایک آئین کی شکل میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ کا مکتوبات شریف ہیں. اگر ہم نے دعویٰ یہ کرنا ہے کہ میں نقشبندی ہوں تو پھر نقشبندیت کے لیے لازمی جز یہ ہے کہ جو کچھ نقشبندی بزرگ اور اس سلسلے کی مجدد نے جو الفاظ استعمال کی ہے، میرا طریقہ ذکر، میرا کردار، میرا عمل ان کے مطابق ہوگا تو پھر میں نقشبندی ہوں. وگرنہ تو برائے نام تو نقشبندیت ہو سکتی ہے، فی الحقیقت وہ بندہ نقشبندی نہیں ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اسباق کیا ہے، کیونکہ جس سلسلے میں آپ کو سبق نہیں دیا جاتا اور جس سلسلے میں معنعن آپ کا ہاتھ اپنی مرشد کے ہاتھ میں اور ان کا ہاتھ ان کی مرشد کے ہاتھ میں اور ان کا ہاتھ ان کے مرشد میں علت تسلسل و توالی، یہ ہاتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دست اقدس تک نہیں پہنچا ہوگا تو وہ سلسلہ مقطوع ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نام تو نقشبندیت کے لیتے ہیں کہ میں نقشبندی ہوں، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ نقشبندیہ کے اسباق بتائیں، کیا سبق ہے، ان کا طریقہ ذکر کیا ہے، تو وہ لوگ مختلف اوراد و اذکار و وظائف کا حوالہ دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں ہمارے مرشد نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. درود شریف کی فضیلت مسلم ہے، درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کا ثواب اور اجر بھی ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد مجھے میرے مرشد نے دیا ہوا ہے، یہ بھی مسلم ہے کہ ان کی فضائل و برکات لا الہ الا اللہ کی کثیر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد دیا ہوا ہے، یہ بھی مسلم ہے.
لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ورد و وظائف ہے، یہ اذکار ہے، ہر سلسلے کی اپنی اسباق ہوتے ہیں. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اسباق بھی معلوم ہے، اور حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے لیے آئین ہے، ان کی کتاب مکتوبات شریف ہمارے لیے آئین ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق کیا ہے اور کس کس طریقے سے. میں پھر سے یہ عرض کروں کہ آپ اگر اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں تو پھر آپ پر لازم یہ ہے کہ نقشبندی کے اسباق آپ کے پاس ہو. حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوبات شریف مکتوب نمبر 58 58 اور حصہ دوم دفتر اول کی ایک مکتوب شریف لکھی ہوئی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اسباق کیا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں اس مکتوب شریف میں کہ وہ رستہ، وہ طریقہ جسے ہم طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، وہ پوری کی پوری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ 7 قدم پر مشتمل ہے. گام کی معنی قدم، آپ فرماتے ہیں وہ 7 گام ہے، 7 قدم ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ 7 قدم کیا ہے؟ بعدد 7 لطیفہ انسانی، کہ وہ 7 قدم 7 لطائف انسانی ہے. لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ وہ نرم اور ملائم چیز جو نظیف و لطیف ہے، اور رب کائنات نے اپنی بندے کی جسم میں کچھ ایسے پوائنٹ اور حصے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کی ذاکر ہونے اور رب کی، اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی ورود جب ان لطائف پر ہوتے ہیں تو بندہ اسی لطیفوں کی وجہ سے، انہی لطیفے کے وسیلے سے، انہی لطیفے کے ذریعے پر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے. حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے لطائف بھی ہمیں فرمائے ہوئے کہ لطیفہ 7 لطائف ہے. تو کون کون سے لطائف ہیں؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نقشبندی ہوں تو انہیں نقشبندیت میں یہ 7 لطائف کی ذکر اور اس 7 لطائف پہچاننے لازمی ہے. آپ فرماتے ہیں 2 قدم عالم خلق کے اندر ہے، 2 قدم عالم خلق کے اندر ہے کہ وہ کیا ہے؟ کہ بقالب و نفس تعلق دارد. ایک کو لطیفہ قالبی کہتے ہیں اور ایک کو لطیفہ نفسی کہا جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے تو 10 چیزوں سے بنایا ہے. ان میں سے 5 عالم امر کے ہیں اور 5 عالم خلق کے ہیں. عالم امر کیا ہے؟ عالم امر یہ ہے کہ رب کائنات نے کسی چیز کو فرمایا کن فیکون ہو جاتا ہے. اللہ نے کسی چیز کو امر کن سے پیدا فرمایا تو اسے عالم امر کہتے ہیں. اور عالم خلق اسے کہتے ہیں کہ جو بتدریج پیدا ہو جاتے ہیں، اور یا 4 عناصر میں سے بنی ہوئی چیزیں، اسے عالم خلق کہا جاتا ہے. عالم خلق جو 4 عناصر سے بنے ہوں گے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان 4 چیزوں کی آمیزش سے، ان 4 چیزوں سے جو بھی چیز بنی ہوگی اسے عالم خلق کہتے ہیں. مشائخ نے کچھ دائرے بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا دائرہ دائرہ امکان کے نام پر ہے. اور دائرہ امکان میں جو ممکنات کا دائرہ ہے، اس میں جو مخلوقات کا دائرہ ہے، اس میں سے اللہ رب العزت نے عرش عظیم شان کو بھی رکھا ہوا ہے اور یہ کائنات کو بھی اللہ رب العزت نے اس دائرے میں رکھا ہوا ہے. اب رب کائنات نے ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھائی ہے. رب کائنات نے فرمایا الا لہ الامر والخلق. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے امر اور خلق. ان دونوں کو رب کائنات نے ہمیں تقسیم فرمایا کہ گویا 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں سے ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے اور ایک کو عالم خلق کہا جاتا ہے.
تو انسانی لطائف میں سے جو انسان کی جسم اور باڈی جن سے بنی ہوئی ہے وہ 10 چیزیں ہیں، اس میں سے 5 عالم امر کے ہیں اور 5 عالم خلق کی چیزیں ہیں۔ عالم امر میں جو 5 چیزیں ہیں اس میں سے ایک لطیفہ قلب، ایک لطیفہ روح، ایک لطیفہ سر، ایک لطیفہ خفی اور ایک لطیفہ اخفا ہے۔ یہ 5 عالم امر کی چیزیں ہیں جسے رب کائنات نے لفظ امر کن سے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا پیدا ہو جا، بس پیدا ہو گئے۔ 5 اور چیزیں جو عالم خلق میں ہیں اس میں سے عناصر 4، پانی، آگ، ہوا اور مٹی، یہ چیزیں جسے ایک لطیفے میں سمایا گیا ہے، اس لطیفے کو لطیفہ قالبی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور لطیفہ ہے جسے لطیفہ نفس کہا جاتا ہے۔ تو گویا ایک لطیفہ نفس اور 4 عناصر 4 جن کا مجموعہ ایک ہی لطیفہ قالبی بنایا گیا ہے، یہ ہمارے عالم خلق کی لطائف ہے۔ فلہذا یہ ہو گئے 10 چیزیں جس سے انسان پیدا کی گئی۔ لیکن علل مجموع اگر دیکھا جائے تو 5 لطائف جو عالم امر کے ہیں اور 2 لطائف عالم خلق کی گنیں گے تو ٹوٹل 7 لطائف ہو گئے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کی جو عناصر 4 ہے اسے ایک ہی لطیفے میں سمایا گیا ہے، اور وہ لطیفہ قالبی ہے۔ فلہذا ٹوٹلی لطائف جو ہے وہ پھر 7 لطیفے ہو گئے ہیں۔ تو امام ربانی مجلد افسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 2 قدم جو ہے وہ عالم خلق میں ہوں گے ہمارے، جس میں سے ایک قالب اور ایک لطیفہ نفس، یہ 2 لطائف وہاں پر ہوں گے۔ اور وہ 5 قدم در عالم امر اند، اور فرمایا 5 قدم 5 لطائف ہمارے عالم امر میں ہے کہ اس میں قلب، روح، سر، خفی و اخفا مربوط اند، کہ ان میں سے قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کہتے ہیں اسے۔ یہ 5 لطائف عالم امر کی لطائف ہوں گے۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جو نقش بندی ہے تو مشائخ نقش بندیہ نے ان 5 لطائف میں، ان 7 لطائف میں سے ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ جب شروع کرتے ہیں طریقت میں تو شروع عالم امر سے کرتے ہیں، لیکن دوسرے مشائخ جو ہے سلسلوں کے وہ شروع کرتے ہیں عالم خلق سے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا دستور یہ ہے کہ یہ عالم امر سے شروع کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ عالم امر کے 5 لطائف قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان میں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا ابتدا شروع کرتے ہیں لطیفہ قلب سے۔ اب لطیفہ قلب سے جب وہ شروع کرتے ہیں تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت بھی یہی ہے کہ دوسرے سلاسل کی انتہا ہمارے سلسلے کی ابتدا میں درج ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرے سلسلے والے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں عالم خلق سے، پہلے اپنی مریدوں کو ان کی نفس کی اصلاح، اس کے بعد قالب کی اصلاح، اور اس کے بعد وہ آ کے پھر قلب و روح و سر و خفی و اخفا کا اصلاح فرما دیتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں چونکہ وہ رستہ بہت طویل ہے اور نفس تب تک اطمینان حاصل نہیں کرتا جب تک کہ آپ کا قلب و روح و سر و خفی و اخفا ذاکر نہیں ہوتا، اسی لیے وہاں پر لمبا طریقہ ہے اور رستہ بہت طویل ہے۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں ہمارا ابتدا تو عالم امر سے ہی ہے، اور جب ابتدا عالم امر سے ہو تو عالم امر کا پہلا لطیفہ، ان کا مرکز اور مقام جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے۔ جو اصل قلب ہے ان کا مقام عرش عظیم الشان سے فوق ہے۔ تو مشائخ نے ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق عنایت فرمائے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ مکتوبات شریف ہمارے لیے ایک اصل ہے، ایک آئین ہے۔ جو بندہ کہے کہ میں نقشبندی ہوں تو ان کی نقشبندیت کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ ان کے پاس یہ 7 لطائف ہو۔ ایک اور مکتوب شریف میں بھی امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی ہمیں اسباق کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 115 اور دفتر اول حصہ دوم، آپ مبارک ہمیں اس مکتوب شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ رستہ، وہ طریقہ جن کو ہم
قطع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 7 قدم ہے۔ اسی مکتوب شریف میں بھی آپ یہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ 2 قدم عالم خلق میں ہے اور 5 قدم عالم امر میں ہے۔ اب امام ربانی مجلد فسانی رحمۃ اللہ تعالی ہمیں اسباق کی پوائنٹس بھی بتاتے رہتے ہیں کہ قلب کہاں ہے۔ آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ عالم امر ہے اور عالم امر کے 5 لطائف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رب کائنات نے انسان کی جسم میں کچھ ایسی پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں، ایسے لطائف رکھے ہوئے ہیں جن پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ آپ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی رب کائنات کہیں اور کیوں، کسی جسم کے کسی اور حصے پر کیوں انوار و تجلیات ارشاد نہیں فرماتے؟ تو رب کائنات نے اتنے سارے پہاڑیوں میں سے کوہ طور کو منتخب فرمایا اور رب کائنات نے اس پر اپنی تجلی فرمائی۔ یہ رب کی مرضی ہے کہ رب جسے چاہے ویسے نواز دیتا ہے۔ رب کائنات نے صفا اور مروہ کو منتخب فرمایا ہے تو صفا مروہ ہے۔ رب کائنات نے حجر اسود کو منتخب فرمایا ہے، رب نے کعبۃ اللہ کو منتخب فرمایا ہے، رب نے مدینہ طیبہ کو منتخب فرمایا ہے۔ تو رب کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے اسے انتخاب فرما دیتا ہے۔ فلہذا رب کائنات تو مشائخ فرماتے ہیں پہلا سبق جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہے وہ لطیفہ قلب ہے، اور لطیفہ قلب کی موضع اور جگہ ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ لطیفہ قلب کہاں پر وارد ہے۔ آپ سائنسی اصطلاحات سے بھی دیکھ لیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی جسم کے اندر ایک لوتڑا ہے گوشت کا، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ وہ دل کہاں واقع ہے؟ انسانی جسم کی سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے یہاں پر واقع ہے دل، اور اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہمیں بتایا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ لطیفہ روح ہے۔ امام ربانی صاحب نے فرمایا نا کہ عالم امر کے 5 لطائف ہے، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ روح کا لطیفہ کہاں واقع ہے؟ دائیں پستان سے 2 انگل نیچے، یہ لطیفہ روح واقع ہے۔ آپ بغل کے سائیڈ کی طرف نہ جائیے گا، اور سینے مائل بسینہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ مائل بسینہ یہ لطیفہ روح واقع ہے۔ تیسرا لطیفہ ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ عالم امر کا تیسرا لطیفہ لطیفہ سر ہے، جو بائیں پستان سے 2 انگل اوپر مائل بسینہ واقع ہے۔ اور چوتھا لطیفہ ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ لطیفہ خفی ہے، کہ جو دائیں پستان سے 2 انگل اوپر مائل بسینہ یہاں پر واقع ہے۔ اور 5واں لطیفہ ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ لطیفہ اخفا ہے، جو ہماری سینے کے درمیان واقع ہوا ہے۔ چھٹا سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا چھٹا سبق لطیفہ نفسی ہے یا لطیفہ نفس۔ اب اس میں سے یا جو ہے نفسی، یہ اپنی طرف راجع ہے، یعنی میرا نفس، یا اگر ہم اس کو صرف لطیفہ نفس ہی کہیں تو بھی ہوگا۔ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ منبت الشعر، جہاں سے ہمارا یہ بال اگتے ہیں، وہاں پر ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ یہاں پر ان کا پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ کی انوار و تجلیات واقع ہو جاتے ہیں۔ اور 7واں سبق ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ 7واں سبق لطیفہ قالبی ہے، جو آپ کی وسط دماغ میں یعنی سر کے درمیانی حصے میں لطیفہ قالبی واقع ہے۔ اور اسی لطیفہ قالبی کو سلطان الاذکار کے نام پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ تمام ذکروں کا سلطان ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سارے لطائف کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا۔ اب آتے ہیں عالم خلق کی دوسرے لطیفے اور انسانی جسم کے 7ویں لطیفے کی طرف، جسے لطیفہ قالبی کہا جاتا ہے، جن کا وسط یا الدماغ میں، وسط سر اور یا الدماغ میں جن کا مرکز ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ لطیفہ قالبی جو ہے وہ 4 چیزوں کی جوڑ، 4 چیزوں کی اکٹ کو لطیفہ قالبی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلبی اور ایک ہوتا ہے قالبی۔ قالب کہتے ہیں ہیومن باڈی کو، انسانی جسم کو قالب کہتے ہیں قالبی خاک و گل یا قالبی آب و گل، اس کو قالب کہتے ہیں۔ تو اس لطیفہ کو لطیفہ قالبی اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ انسان کی پوری باڈی کو، پوری جسم کو یہ کنٹرول میں رکھتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اسے سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں، تمام ذکروں کی سلطان اور بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری وسط میں ام الدماغ میں یہ مرکز ہے. اور جب یہ یہاں سے ذاکر ہوا تو آپ کا لولو، آپ کا رگ رگ جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ لطیف قالبی بنا ہوا ہے 4 ان چیزوں سے جس میں سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، کہ جس میں سے آگ، ہوا، پانی اور مٹی، 4 عناصر موجود ہے. تو ان 4 عناصر کی آمیزش، ان 4 عناصر کی اکٹھ کو لطیف قالبی کہا جاتا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی. حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوی ترین چیز کیا ہے، مضبوط ترین اور قوت والی چیز کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے طاقتور چیز، سب سے طاقتور اور قوت والی چیز پتھر ہے. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے بھی کوئی قوی ترین چیز ہے؟ حضور نے فرمایا پتھر سے قوی ترین چیز لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے بھی قوی ترین کوئی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا لوہے سے بھی زیادہ قوی ترین چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے. عرض کیا رسول اللہ آگ سے بھی قوی ترین کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا پانی ہے جس سے آگ بجھ جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی کوئی قوی ترین چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا ہے جو پانی کے رخ اور سمت کو تبدیل کر دیتا ہے. کہا ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا سے بھی ایک طاقتور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جو مومن مسلمان دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اسے کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے زیادہ قوی ترین چیز ہے. ذرا یہ سوچئے کہ ایسے ممکن ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا؟ جیسے تمہارے دماغ میں آئیڈیا آ جاتا ہے نا، کہ یا تمہارے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو آپ کی پوری باڈی کو اطلاع ہو جاتی ہے. تو اس حدیث سے مشائخ نے استنباط فرمایا ہوا ہے کہ حضور نے اس میں چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ اس میں سے آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا. بظاہر تو مٹی کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن پتھر کی مثال جو دی ہے نا، وہ مٹی جنس الارض سے ہے، زمین کے جنس سے ہے، تو لہٰذا وہ اشارہ ہے زمین کی مٹی کی طرف. تو گویا حضور نے فرمایا کہ اگر ان 4 چیزوں کو بیلنس کر دیا جائے، ان 4 چیزوں کے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اٹھان ہوتا ہے، اپنی اپنی خاصیتیں ہوتی ہے. آگ کی خاصیت ہے جلا ڈال دینے والی. یہ عنصر جو آگ کی عنصر ہے، یہ انسان میں جب موجود ہے تو انسان کو غصہ اور جلال جب آتا ہے تو اس اپنی غصے پر کنٹرول پائیں. ہوا کی اپنی خاصیتیں ہیں، پانی کی اپنی خاصیتیں ہیں، اسی طرح آپ کی مٹی کی اپنی خاصیتیں ہیں. تو ان ساری خاصیتوں کو اگر اکٹھا کیا ہے اور اسے بیلنس کیا جائے تو پھر آپ جو عمل کریں گے وہ عمل تمام کائنات کی اعمال سے ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، فضیلت والے ہوگے. تو گویا ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ عناصر اربعہ ہے، 4 عنصر ہے جس میں سے آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے. ان ساروں کا مجموعہ لطیفہ قالب رکھا گیا ہے. جب یہ لطیفہ قالب ذاکر ہو جاتا ہے تو آپ کی یہ 4 عناصر جو آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے یہ سب بیلنس ہو جاتا ہے. آئیے حدیث شریف سماعت فرمائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ باختلاف روایات حنین کی جہاد سے جب آپ واپس تشریف لائے نا تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں بڑے جہاد کے لیے. اور دوسرے حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا. اب آپ سوچئے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. تو بڑے جہاد سے امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی اسی حدیث کی تشریح فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بڑا جہاد کون سا تھا جس کی طرف ہم آئے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے حق میں تو نفس کے ساتھ جہاد تھا کہ نفس لوامہ اور نفس ملہمہ اور امارۃ بالسوء اور نفس مطمئنہ اور پھر راضیہ اور مرضیہ اور پھر کاملہ تک سٹرگل میں تھے، کوشش میں تھے، اپنی نفس کے ساتھ لڑتے 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 یہاں تک پہنچے تھے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ عناصر اربعہ کی جہاد تھی، کیونکہ
نفس تو پھر بھی اطمینان پاتا ہے، راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو عناصر اربعہ ہے، آگ، ہوا اور پانی اور مٹی، یہ قالبی کا جو لطیفہ ہے نا، اس کو ہمیشہ متوجہ رہنا پڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان کو مینٹین رکھنا ہے، بیلنس کر کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی آگ کی اٹھان ہو جاتی ہے، کبھی بھی اس پانی کی خاصیت کا بہاؤ آ جاتا ہے، اور کبھی بھی ہوا آ جاتی ہے، اور کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مٹی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ فلہذا اس کو مینٹین اور بیلنس کریں گے، اور اس کی مینٹیننس اور بیلنس رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر پہ اس کو ذاکر رکھنا ہوتا ہے۔ فلہذا یہ عناصر اربعہ ہے، اور یہ 7 لطائف ہے جو انسانی جسم میں ہے۔ پہلا لطیفہ قلب، دوسرا لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ خفی، پانچواں لطیفہ اخفا، چھٹا لطیفہ نفسی، ساتواں لطیفہ قالبی۔ قلب کا مرکز بائیں پستان سے 2 انگل نیچے، روح کا مرکز دائیں پستان سے 2 انگل نیچے، سر کا بائیں پستان سے 2 انگل اوپر، اور خفی کا دائیں پستان سے 2 انگل اوپر، اخفا کا سینے کے وسط میں، اور نفسی کا دماغ میں، آپ کے ماتھے میں، اور قالبی کا الدماغ میں ہوتا ہے۔ یہ 7 لطائف انسانی کی۔